كتاب الله دستوري کوئی مارکیٹ دکانیں اس نے لی ہوئی ہیں، اس کی شاپس ہیں، تو یہ ان سب چیزوں میں کسی بھی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان پر اسی طرح اس کے پاس گاڑیاں ہیں، 10 15 20 گاڑیاں ہیں اس کو شوق ہے زیادہ گاڑیاں رکھنے کا، یا اس کے کئی گھر ہیں، ایک گھر اس کا پاکستان میں ہے، ایک گھر اس کا انگلینڈ میں ہے، ایک گھر اس نے مری میں بنایا ہوا ہے، ایک ملتان میں بنایا ہوا ہے، کراچی میں بنایا ہوا ہے، اور ان میں وہ خود رہتا ہے یا آتا جاتا رہتا ہے یا رینٹ پہ دیے ہوئے ہیں۔ تو ان مکانوں میں سے، ان دکانوں پلازوں میں سے کسی بھی چیز کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ پراپرٹی پر تب آتی ہے جب اس میں 2 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1 کہ وہ چیز اس نے خریدی ہو، نمبر 2 خریدتے وقت اس کے بیچنے کی نیت ہو۔ یہ 2 خاصیات پائی جائیں تو تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ان 2 شرطوں سے یہ بات سامنے آ گئی کہ ایک آدمی کے پاس وراثت میں زمین آ گئی اور اب وہ اس زمین کو بیچنا چاہتا ہے، بیچنے کی نیت اس کی ہے، اس میں ایک شرط تو پائی جا رہی ہے، لیکن دوسری شرط نہیں پائی جا رہی کہ اس نے وہ زمین خریدی نہیں ہے، وہ وراثت میں آئی، لہذا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایک آدمی نے زمین خریدی ہے، پلاٹ خریدا ہے، ارادہ یہ ہے کہ اس پہ گھر بنا کے رینٹ پہ دے دوں گا، ارادہ یہ ہے اس پہ دکان بنا کے رینٹ پہ دے دوں گا، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ کیوں؟ خریدی تو ہے لیکن بیچنے کی نیت نہیں ہے، رینٹ پہ دینے کی نیت ہے، یہ مال تجارت نہیں بنتا۔ اصولی طور پر پراپرٹی پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس پر زکوٰۃ صرف تب آتی ہے جب یہ مال تجارت بن جائے تو، اور مال تجارت وہ ہوتا ہے جو خریدا جائے اور اسی کو بیچ دیا جائے، تب وہ مال تجارت بنتا ہے، تو لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اچھا، اور اگر یہ 2 شرطیں پائی گئیں کہ کسی نے کسی پلازے میں ایک دکان خریدی ہے، آج ڈاؤن پیمنٹ اس کی دے کے قسطوں پہ لے لی یا جیسے بھی لے لی، اس نے ایک دکان خرید لی ہے یا اس نے ایک پلاٹ خرید لیا ہے اور اس کی نیت بھی بیچنے کی ہے، تو پھر یہ دونوں شرطیں پائی گئی ہیں، خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت ہے اس کی، تو دونوں شرطیں پائی گئی ہیں، لہٰذا اس کی مارکیٹ ویلیو پہ زکوٰۃ ہوگی۔ آج اس نے 50 لاکھ روپے کا یہ پلاٹ خریدا ہے، سال کے بعد اس کو زکوٰۃ اس کی دینی ہے، تو سال کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے۔ اگر وہ 50 لاکھ کا پلاٹ سال کے بعد 60 لاکھ کا ہو چکا ہے تو وہ 60 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا، اور اگر کسی وجہ سے اس کی ویلیو گر گئی ہے اور وہ 50 سے کم ہو کر 40 لاکھ کا ہو گیا ہے تو اس کو 40 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہے، اور اگر سال کے بعد بھی وہ 50 ہی کا ہے تو اس کو 50 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہے۔ ایک آدمی نے پلاٹ خریدا انہی 2 شرطوں کے ساتھ، ایک تو اس نے خریدا ہے، دوسری شرط یہ کہ اس کی نیت بھی یہ تھی کہ اس کو بیچوں گا، لیکن اور سال گزرا اس نے زکوٰۃ بھی دے دی، دوسرا سال آنے تک اس کا ارادہ بدل گیا، اس نے سوچا کہ یار میں اس کو بیچتا نہیں، میں اس کو گھر بناتا ہوں، اچھی جگہ پہ پلاٹ مل گیا ہے تو یہاں اپنا گھر بنا لیتے ہیں، تو جس دن اس کی نیت بدل گئی اسی دن سے اس کی زکوٰۃ بھی ختم ہو گئی، اب اس کی زکوٰۃ اس کے ذمہ نہیں رہی۔ اچھا، اور اگر اس کا الٹ ہو کہ کسی نے جگہ تو خریدی تھی اپنا گھر بنانے کے لیے، تو چونکہ بیچنے کی نیت نہیں تھی لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں تھی، اب بعد میں اس نے زکوٰۃ بیچنے کی نیت کر لی، سال 2 سال گزرے اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی کیونکہ اس نے بیچنے کے لیے خریدا ہی نہیں تھا، لیکن اب اس کا ارادہ بن گیا کہ اس کو بیچ دیتا ہوں، میں کسی اور جگہ خرید کے گھر بناؤں گا، تو اب بیچنے کی نیت اگر کر بھی لیے تب بھی اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ ابھی بیچنے کی نیت اب کر رہا ہے، خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی، اس لیے اب بھی اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ ایک اور بات یہ سمجھنی چاہیے کہ دوران سال آنے والی جو رقم ہوتی ہے، جو حولان حول کا میں نے تذکرہ کیا کہ سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس نصاب پورا ہو گیا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے اوپر اس کے پاس پیسے آ گئے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو میں نے عرض کی تھی کہ 50,000 ہے، اس کے پاس آج 50,000 روپے سے اوپر رقم موجود ہے، اور اس نے نیت کر لی ہے کہ میں اب سال کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کروں گا۔
اب 50,000 سے اوپر ہے، یعنی میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پہ کہ میرے پاس آج 60,000 روپیہ موجود ہے. اب میں نصاب سے اوپر ہوں، چونکہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے اوپر ہوں، 60,000 روپے میرے پاس موجود ہے. اب میں سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دوں گا. اب سال گزرا اور میرے پاس 60,000 ہی تھے تو میں 60,000 کی زکوٰۃ دوں گا. اور اگر اس وقت میرے پاس یہ 60,000 بڑھ کر 1 لاکھ ہو چکے تھے تو میں 1 لاکھ کی زکوٰۃ دوں گا. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جی 60,000 کو تو آج سال پورا ہو رہا ہے اور جو اوپر والے 40,000 ہیں ان کو آئے ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں، تو ان 2 مہینوں کی وجہ سے اس کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی کیونکہ اس کے اوپر سال نہیں آیا. تو ایسے نہیں ہوتا. جب ایک بار آپ نصاب سے اوپر چڑھ جاتے ہیں تو پھر اوپر رہتے ہوئے آپ کے پاس پیسے کم ہوتے رہیں یا زیادہ ہوتے رہیں، نصاب سے اوپر رہیں گے آپ تو سال پورا ہونے پر جو آپ کے پاس کیش ان ہینڈ ہے اس سارے کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی. آپ کے پاس آج 60,000 روپیہ تھا اور 1 سال پورا ہونے پر آپ نے نیت کر رکھی ہے کہ میں 60,000 کی زکوٰۃ دوں گا، لیکن 1 سال پورا ہونے سے 3 دن پہلے آپ کے پاس اس 60,000 کے اندر 1 لاکھ روپے کا اضافہ ہو گیا، صرف 1 دن پہلے، تو آپ 1,60,000 کی زکوٰۃ اگلے دن دیں گے. حالانکہ اس لاکھ کو آئے آپ کے پاس صرف 1 دن ہوا ہے، تب بھی اس پورے کی آپ زکوٰۃ دیں گے. ایک صورت ہے جس میں آپ نئے آنے والی رقم کی زکوٰۃ اس وقت نہیں دیں گے. اس کی صورت کیا ہے کہ آپ کے پاس بیچ میں کسی وقت آپ نصاب سے نیچے آ گئے ہوں. آپ کے پاس جو نصاب ہے وہ ہے 50,000 روپیہ. مثال دے رہا ہوں میں، یہ اس زمانے کے اعتبار سے چاندی کا ریٹ جو اب چل رہا ہے اس وقت، یہ میں نے اس کے حساب سے عرض کیا ہے. کل کسی وقت چاندی کا ریٹ بڑھ جائے گھٹ جائے تو پھر اس کا نصاب الگ ہوگا. 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کل کے حساب سے 50,000 روپے ہے. تو اب نصاب 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن گیا. اس آدمی کی ملک میں پیسے ہو گئے 60,000 روپے. اس نے اپنا سال کاؤنٹ کرنا شروع کر دیا کہ میں نصاب سے اوپر ہو گیا ہوں، آج سے میرا سال شروع ہے اور سال پورا ہونے پہ میں زکوٰۃ ادا کروں گا. بیچ میں جا کے اس کے پاس پیسے کم ہو گئے اور یہ اس 50,000 سے نیچے چلا گیا، اس کے پاس 40 آ گئے، تو اب اس کا نصاب ختم ہو گیا. وہ جو سال اس نے کاؤنٹ کرنا شروع کیا ہوا تھا وہ 0 ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ اب یہ دیکھے گا کہ دوبارہ اس کے پاس کیسے پیسے. آج سے 6 مہینے کے بعد اس کے پاس، آج سے 6 مہینے بعد اکتوبر کے مہینے میں جا کے اس کے پاس دوبارہ کچھ پیسے آئے اور یہ پھر 50,000 سے اوپر چڑھا. تو اب یہ 1 اکتوبر اپنے پاس لکھ لے کہ آج سے میرا سال شروع ہوا ہے. تو اس صورت میں پھر جب اس کا سال پورا ہوگا تبھی اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. اگلی چیز ہے کہ اپنی ملک میں موجود جتنا مال ہوتا ہے اس سب کی زکوٰۃ ہمیں دینی ہوتی ہے. ملک میں موجود کا مطلب یہ ہے کہ قبضے میں نہ بھی ہو، آپ کی ملک میں ہو تو اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ ہوتی ہے. آپ نے 10,000 روپیہ، آپ نے 10 لاکھ روپیہ ایک آدمی کو قرض دے رکھا ہے، 3 لاکھ ایک کو دے رکھا ہے، 4 لاکھ ایک کو دے رکھا ہے، 2 لاکھ ایک کو دے رکھا ہے. آپ کے قبضے میں وہ سارا مال اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن اس سارے کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ آپ کو دینی ہوگی. ہاں البتہ اتنی اجازت شریعت آپ کو دے دیتی ہے کہ اگر آپ ابھی کسی وجہ سے زکوٰۃ اس کی نہیں دینا چاہتے تو آپ نہ دیں، لیکن کل کو جس وقت بھی وہ رقم آپ کو ملے گی تو جتنے سال گزر چکے ہوں گے اس سارے کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی. اتنی اس کی اجازت ہے. ایک مسئلہ یہ سمجھیے کہ جو سونا بچیوں کے نام پہ کر دیا جاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو نابالغ بچے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. لہٰذا اگر ایک عورت کے پاس 20 تولے سونا تھا اور اس نے سوچا کہ میں ہر سال زکوٰۃ دیتی ہوں اور ویسے بھی میں نے بچیوں کے لیے رکھا ہوا ہے تو میں ابھی سے بچیوں کے حوالے کر دیتی ہوں، بچیوں کے نام کر دیتی ہوں، اور اس نے اس کو اپنی 4 بچیوں پہ تقسیم کر دیا یا بچے بچیوں سب پہ تقسیم کر دیا اور 5-5 تولے سب کے نام کر دیا، تو ٹھیک ہے، وہ تو 5 تولے اس نے کر دیا تو ان بچوں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اگر 20 تولے کسی ایک کے نام بھی کر دیتی تو بچے نابالغ ہیں اگر، تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اچھا جب وہ بالغ ہو جائیں گے، اگر وہ بچیاں بالغ ہو چکی ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے پاس اگر صرف یہ 5 تولے سونا ہی ہے تو چونکہ اس کے پاس باقی 3 نصاب نہیں ہے اور سونا 5 تولے ہے تو چونکہ 7.5 سے کم ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، تو بالغ ہونے کے بعد بھی ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر ان کے پاس 4-5 ہزار روپے اپنا ذاتی بھی موجود ہے اور سونا بھی موجود ہے تو پھر 2 نصاب اکٹھے ہو گئے. اب دونوں مل کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے اوپر ہو جائیں گے تو پھر ان بالغ بچیوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. بالغ بچیوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. دوسری بات اس میں یہ سمجھنی چاہیے کہ صرف بچیوں کے نام کر دینا کافی نہیں ہے. بچیوں کے نام کر دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر آپ
نے اگر بچیوں کے نام کر دیا ہے اور بچیاں نابالغ ہیں اور آپ نے ان کے نام کر دیا ہے تو بچیوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے اور آپ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اب یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ اب آپ اس سونے کو استعمال نہیں کر سکتی. اب وہ عورت اس سونے کو استعمال نہیں کر سکے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے نابالغ بچیوں کے نام کر دیا ہے، لہٰذا وہ سونا ان کی ملک میں چلا گیا، اب وہ آپ کا نہیں رہا. اور نابالغ کی اجازت معتبر نہیں ہے شریعت میں، لہٰذا نابالغ اگر اجازت دے بھی دے کسی فنکشن کے موقع پر آپ کو وہ سونا پہننا ہے اور آپ کی نابالغ بچی 8 سال کی کہہ بھی دے کہ امی آپ یہ پہن لیں، تب بھی آپ وہ سونا نہیں پہن سکتی ہیں، کیونکہ نابالغ کی اجازت معتبر نہیں ہے. وہ جب بالغ ہو جائے گی پھر اجازت دے اگر، تو پھر آپ اس کا سونا پہن سکیں گی، ورنہ آپ وہ پہن بھی نہیں سکیں گی. اس لیے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو سونا آپ نے ان کی ملک کر دیا اس کی زکوٰۃ تو آپ ادا نہیں کر رہی ہیں، لیکن اب وہ آپ استعمال بھی نہیں کر سکیں گی، اس لیے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ مال تجارت میں زکوٰۃ ہے. مال تجارت میں کس کو کہتے ہیں؟ مال تجارت اس رقم کو کہتے ہیں، اس مال کو کہتے ہیں جو آنے جانے والا ہو. ایک آدمی کا شاپنگ مال ہے، اس نے شاپنگ مال بنایا ہے، اس شاپنگ مال کو بنانے میں اس نے اس کی ڈیکوریشن میں اس میں ریکس اس نے لگائے ہیں، اس میں اس نے کاؤنٹر بنائے ہیں، اس میں اس نے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں، اس کے لیے اس نے کمپیوٹر سسٹم رکھا ہے، اس نے اس کے لیے کوئی واک تھرو گیٹ رکھے ہیں، اور اس کے علاوہ اس نے اس میں سیکیورٹی سسٹم لگوایا ہے، اور اس میں اس نے آنے والے جو اس کے سیلز مین ہیں یا جو بھی اس کا عملہ وہاں کام کرتا ہے ان کی اس نے حاضری کے لیے کوئی بایو میٹرک سسٹم رکھا ہے. ان ساری چیزوں کے اوپر اس کے خرچے ہوئے ہیں. تو یہ جو خرچے اس کے ہوئے ہیں، جو ریک ہیں اور یہ جو باقی چیزیں ہیں، ان سب کی قیمت ملا کے مثال کے طور پہ اس کے اوپر اس کا 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ روپیہ لگ گیا ہے، تو ان چیزوں کی قیمت پر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. وہ صرف اس چیز کی زکوٰۃ دے گا جو وہ خریدتا ہے اور جو بک جاتی ہے. اب شاپنگ مال میں جن ریکوں میں سامان لگا ہوا ہوتا ہے وہ ریکس نہیں بکتے، ان کے اندر جو سامان تعرفنا تثقفنا حوار ثم أفكار فقوتنا بوحدتنا تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق